بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورۃ النحل کی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ اللہ رب العزت نے پہلی آیت میں ہم انسانوں سے یہ کہا اور توجہ دلائی کہ جو اللہ کے ساتھ ہم مختلف موقعوں پر عہد کرتے ہیں، پیمان کرتے ہیں، تو اللہ کے ساتھ کیے جانے والے عہد و پیمان کو تھوڑی سی قیمت دے کر بیچ نہ دیا کرو، یعنی عہد و پیمان کو بھول نہ جایا کرو اگر اس کے بدلے میں تھوڑا بہت تمہیں فائدہ مل رہا ہو۔ انما عند اللہ هو خیر لکم، کیونکہ جو اللہ کے پاس ہے، یعنی اجر کی صورت میں، رحمت کی شکل میں، جنتوں کی صورت میں، وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر واقعی تم اس کے بارے میں جانتے ہو اور تمہیں اس کا اندازہ ہو۔ ما عندکم ینفد، اے لوگو جو بھی مال و متاع اور قوت و اختیار تم رکھتے ہو، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ بالآخر ختم ہو جانے والا ہے۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، اور جنہوں نے صبر کیا، استقامت کی راہ اختیار کی، تو ہم انہیں بدلہ دیں گے، اجر دیں گے، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کام انہوں نے کیا ہے اس سے زیادہ بہتر اس کی جزا عطا کریں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے بہت واضح انداز میں اس بات کو بیان کیا، مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اگر کوئی بھی شخص، مرد ہو یا عورت، ایمان کی حالت میں کوئی اچھا کام کرتا ہے، کوئی بہتر کام کرتا ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اسے ایک بہترین اور پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، پھر اسی بات کو دہرایا کہ جو بھی اس نے عمل کیا، جو کام کیا، ہم اس سے بہتر اور اچھا اجر اسے عطا کریں گے۔ بنیادی طور پر اس دنیا میں ہر شخص کسی نہ کسی ضابطے کے تحت اپنی زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے، اور اپنے معاملات کو چلانے کے لیے وہ وعدہ، پیمان، عہد، ایگریمنٹ، ان تمام مرحلوں سے گزرتا رہتا ہے۔ اور ہم ایمان والے اس اعتبار سے خوش نصیب ہیں کہ ہمارا جو سب سے بڑا عہد و پیمان اور معاہدہ ہے وہ اس کائنات کے رب کے ساتھ ہے۔ ہم نے اس سے یہ وعدہ کیا اور اس وعدے کی تجدید ہر روز کئی بار
بآواز بلند کبھی اور کبھی اپنے دل میں اسے کہہ کر تازہ کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، اور وہ یہی ہے کہ اے اللہ ہم نے تجھے اپنا رب مان لیا ہے، تو مالک کائنات ہے، تو ہماری تمام حاجتوں کو ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے، تو ہمارا مولا ہے اور بہترین مولا ہے، ہم تیرے بندے، اطاعت کرنے والے، سر جھکانے والے، تیری مدد کے محتاج، تیرے رحم و کرم کے محتاج اور اس کے ضرورت مند ہیں، اور ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ معاہدہ کیا ہوتا ہے؟ فریقین آپس میں یہ اقرار کرتے ہیں کہ فریق اول یہ کام کرے گا اور اس کے بدلے میں فریق ثانی یہ اسے فائدہ دے گا، بینیفٹس اس کو ملیں گے، اور دونوں اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ تم نے اگر یہ والا کام کیا تو ہم تجھے اس کے بدلے میں یہ والا فائدہ پہنچائیں گے۔ ہم نے اللہ رب العزت سے ایک اقرار کیا ہوا ہے کلمہ طیبہ کی صورت میں، جو ایمان میں اور اسلام میں داخل ہونے کی پہلی بنیاد ہے، اور یہ معاہدہ ایسا ہے جو زندگی بھر کا ہے، اور یہ معاہدہ ایسا ہے کہ اللہ رب العزت اسے تازہ کروانے کے لیے بار بار یاد دلاتے ہیں۔ ہماری نمازوں میں اس کا ذکر آتا ہے، ہماری دعاؤں میں اس کو شامل کر دیا گیا ہے، ہماری عبادات کا اسے مرکزی حصہ بنا دیا گیا ہے۔ تو کوئی شخص یہ کہہ نہیں سکتا کہ ہم نے تو اپنے اللہ سے کوئی وعدہ نہیں کیا۔ جس شخص نے بھی ایک رکعت بھی اگر ادا کی ہے تو اس نے لازماً ایاک نعبد و ایاک نستعین تو پڑھا ہے، اور جس نے یہ دو کلمے پڑھے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس نے تو اپنے اللہ سے وعدہ کر لیا اور بآواز بلند اس کا اقرار کیا۔ تو یہ معاہدہ ہی انسان کے لیے بہت کافی ہے، لیکن پھر اس کو اپلائی کرنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے ہم زندگی میں مختلف موقعوں پر اور چھوٹے چھوٹے معاہدے کرتے رہتے ہیں، لیکن مرکزی جو وعدہ ہے اور مرکزی جو معاہدہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وہ اس کی نگرانی کرتا رہتا ہے، وہ اس پر سایہ کیے ہوئے اس کی رہنمائی میں روشنی اسے عطا کرتا ہے۔ اس بڑے وعدے اور بڑے ایگریمنٹ کی بنیاد پر ہم کسی فرد کے ساتھ، کسی کمپنی کے ساتھ، کسی ادارے کے ساتھ، کسی ملک یا جماعت کے ساتھ کوئی ایسا معاہدہ نہیں کر سکتے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے خلاف جاتا ہو، جو اللہ تعالیٰ پر ہمارا جو ایمان ہے اس کی مخالفت میں آتا ہو۔ کوئی معاہدہ ایسا نہیں کیا جا سکتا، اور یہی وجہ ہے کہ آقا رحمت علیہ الصلاۃ والسلام نے کئی موقعوں پر یہ بات کہی کہ کسی بھی ملک میں رہنے والے لوگ، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے حکمران کی اطاعت کریں، اپنے امیر کی اطاعت کریں، لیکن جب بھی یہ جملہ کہیں موجود ہے تو اس میں یہ شرط لکھی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے، سمجھائی جاتی ہے کہ اگر امیر، حکمران، ذمہ دار اللہ کی اطاعت والا کوئی کام بتا رہا ہے تو اس کی اطاعت کی جائے گی، اور اگر اس نے کوئی ایسا حکم دے دیا جو اللہ کی نافرمانی میں ہے تو چونکہ بڑا معاہدہ تو ہمارا اللہ کے ساتھ ہے، باقی تو سب کے سب اس کے زیر اثر چھوٹے چھوٹے معاہدے ہیں، تو ہمیں کسی اور سے کوئی ایسا وعدہ نہیں کرنا جس کی بنا پر اللہ سے کیا جانے والا وعدہ جو ہے وہ ٹوٹتا ہو۔ سامعین گرامی، یہ محض فلسفہ نہیں ہے، یہ ہماری زندگی کی اور ایمان کی بنیاد ہے۔ قدم قدم پر ہمیں اس کا ثبوت فراہم کرنا ہوتا ہے اپنے عمل کے ذریعے سے،
کہ اللہ واقعی ہم نے جو تجھ سے وعدہ کیا کہ ہم تیری عبادت کریں گے، تیری بندگی کریں گے اور تجھی سے مدد طلب کریں گے، تو ہم کسی بھی فریق سے، چاہے وہ فرد ہو، ادارہ ہو، کمپنی ہو، جماعت ہو، کوئی ایسا وعدہ نہیں کر رہے کہ جو تیری نافرمانی کا ہو۔ اس بنیاد پر ایک چھوٹی سطح میں اور آپ جو چھوٹے چھوٹے کاروبار کرتے رہتے ہیں، لین دین کرتے رہتے ہیں، وہ اس میں تلاش کر سکتے ہیں کہ کیا یہ والا لین دین کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور حکومتی سطح پر جو بڑے بڑے معاہدے قومی اور بین الاقوامی سطح پر کیے جاتے ہیں، تو انہیں بھی باقاعدہ اس بات کے بارے میں سوچنا چاہیے، اگر وہ واقعی اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، کہ وہ کوئی ایسا معاہدہ نہ کریں کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں آتا ہو۔ ایک چھوٹی سی بات، لیکن اگر غور کیا جائے تو وہ چھوٹی سی بات ہمارے اندر کو ہلا کے رکھ دیتی ہے، اور وہ تمام بڑے بڑے ذمہ داران جو اداروں کے ذمہ دار ہوں یا حکومتوں کے ذمہ دار ہوں، انہیں یہ بات سوچنی چاہیے کہ قیامت کے روز وہ اپنے اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے، کہ جب وہ اپنی تھوڑی سی منفعت کے لیے اور اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے ایسے معاہدے مختلف اداروں کے ساتھ، کمپنیوں کے ساتھ اور ملکوں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں جو سراسر اللہ تعالیٰ کی مخالفت میں ہوتے ہیں، سراسر بالکل کھلے واضح انداز میں۔ ہم نے سود کا بارہا تذکرہ کیا، لیکن یہ سود کی بنیاد میں اور آپ تو نہیں رکھتے، اس کی بنیاد تو کوئی نہ کوئی کمپنی رکھتی ہے، کوئی حکمران رکھتا ہے، کوئی بورڈ رکھتا ہے، وہاں پر یہ معاہدے ہوتے ہیں اور ہمیں اس معاہدے کا پابند بنا دیا جاتا ہے، ہم چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے اس کا حصہ بن جاتے ہیں۔ تو اللہ نے ایسے تمام لوگوں کے لیے یہ کہا کہ تھوڑا سا فائدہ حاصل کرنے کے لیے اللہ سے کیا جانے والا وعدہ جو ہے یا معاہدہ جو ہے اس کو مت توڑو۔ پھر اس بات کو سمجھانے کے لیے دو باتیں اور کہیں، اور کہا کہ یہ جو تھوڑا سا فائدہ تمہیں مل رہا ہے، چند لاکھ ڈالر، تھوڑا سے اقتدار کی مدت میں اضافہ، تھوڑے سے اختیارات، تھوڑی سی عزت جو تمہیں مل رہی ہے، ان تمام چیزوں نے بالآخر ختم ہو جانا ہے۔ دولت کو ختم ہوتے ہوئے تو ہم ہر روز دیکھتے ہیں، زندگی کا اختتام اور اس کا زوال آئے دن ہم اپنی آنکھوں سے محسوس کرتے ہیں۔ عزت کے جانے میں تو دیری نہیں لگتی، بعض اوقات تو لمحوں میں عزت داروں کو اللہ رب العزت ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ تو جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں، اور اقتدار کتنی داستانیں ہیں جو در و دیوار پر لکھی ہوئی ہیں، پڑھنے والا پڑھ سکتا ہے کہ انہی محلات میں، انہی عظیم الشان مکانات میں چند سال پہلے کوئی اور موجود تھے، ان سے پہلے کچھ اور موجود تھے، ان سے پہلے کچھ اور موجود تھے، اور پوری دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں کچھ قلعے اور کچھ محلات ایسے موجود نہ ہوں کہ جو بالکل کھنڈرات بن کے رہ گئے ہیں۔ نشانات ہیں، بتانے والے بتاتے ہیں کہ یہاں کوئی فرعون رہا کرتا تھا، یہاں کوئی نمرود ہوا کرتا تھا، یہاں کبھی مغل بادشاہ ہوا کرتے تھے، یہاں کبھی فلاں ہوا کرتا تھا، نشانات رہ گئے ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو تمہارے پاس ہے، ما عندکم ینفت، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے، وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ مال کے اعتبار سے اس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے، عزتوں کا وہ مالک ہے، وہ جسے معزز کرنا چاہے پوری دنیا سر توڑ کوشش کر لے، وہ اس کی عزت میں کمی نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید بتاتا ہے، تاریخ انسانی بتاتی ہے، انجیل اور تورات تذکرہ کرتے ہیں کہ دنیا کی کئی قوموں نے بہت سارے انبیاء کو قتل کیا، شہید کیا، انہیں بازاروں میں رسوا کرنے کی کوشش کی،
ان کے گھر والوں کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، ان پر تہمتیں لگا دیں، لیکن عزت کن کی باقی رہی؟ قتل کرنے والوں کی، تہمتیں لگانے والوں کی، رسوا کرنے والوں کی، یا وہ جو اللہ کے پسندیدہ انبیاء تھے، رسول تھے، اولیاء تھے، نیک لوگ تھے، ان کی عزتیں ابھی تک باقی ہیں۔ ہم شیخ عبد القادر جیلانی نام بولتے ہی فوراً رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جناب مسیح نام لیتے ہی فوراً علیہ السلام کہتے ہیں، جناب ابراہیم نام لیتے ہی فوراً علیہ السلام کہتے ہیں۔ عزتیں تو ان کی چمک رہی ہیں۔ نمرود کا نام لے کے کس نے آج تک اس پر جو ہے وہ اس کی تعریف بیان کی ہے اور اس کی عزت میں اضافہ کرنے کے لیے کوئی دعائیہ کلمہ کہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ عزت دینے والا ہے، وہی چھیننے والا ہے۔ تو جو بھی تمہارے پاس ہے، عزت، شہرت، مال، اختیار، زندگی، یہ سب ختم ہو جانے والا ہے، لیکن جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ اس لیے چھوٹے سے چھوٹے معاہدے میں بھی اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے۔ ایک شخص ایک چھوٹا سا پلاٹ بیچتا ہے خریدار کے ہاتھ میں، اب ایک چھوٹا سا بالکل معاہدہ ہے، چند ہزار کا، چند لاکھ کا، لیکن اگر اس کی نیت میں یہ بات موجود ہے کہ میں نے اسے دھوکہ دینا ہے، فراڈ کرنا ہے اور اس کے ذریعے سے چند پیسے میں کما لوں گا، تو یہ پیغام اس کے لیے بھی ہے کہ یہ تھوڑے سے پیسے کمانے کے لیے تم نے یہ جو بیچنے والے کو 5 مرلے کا پلاٹ دھوکے اور فراڈ کے ذریعے سے غلط دے دیا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے جانے والے معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ اس کے نتیجے میں چند ہزار تمہیں مل جائیں گے، لیکن یہ چند ہزار تو چند دنوں میں ختم ہو جائیں گے، اور ایک مستقل بدنامی، اللہ تعالیٰ کے ہاں رسوائی، اور فرشتوں کی کتاب میں ایک گناہ گار اور اللہ کا نافرمان، یہ تمہارا تعارف لکھ دیا جائے گا۔ اس لیے پہلا نقطہ آج کی ملاقات کا یہ ہے کہ ہم اگر افراد سے کوئی لین دین کا معاہدہ کریں، کمپنیوں سے کوئی لین دین کا معاہدہ کریں، اداروں کے ساتھ کوئی لین دین کا معاہدہ کریں، یا بین الاقوامی قوتوں کے ساتھ، تو اللہ کے ساتھ کیا جانے والا ایگریمنٹ، معاہدہ کہ اللہ ہم مومن ہیں، تجھ پر ایمان رکھنے والے ہیں، تیری اطاعت کرنے والے ہیں، تیرے بندے ہیں، تیری بندگی کرتے ہیں، یہ اقرار سامنے رکھا جائے گا، تو پھر اللہ کی نافرمانی میں کوئی معاہدہ نہیں کیا جا سکتا، کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ اس کے نتیجے میں جو بھی تم کماؤ گے وہ کوئی کمانا نہیں ہے، چند دن کے دھوکے والی ایک آمدن ہوگی، اور اس کے بعد سوائے رسوائی کے اور ذلت کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے مردوں اور عورتوں کو باقاعدہ الگ الگ کر کے ذکر کر دیا واضح انداز میں، تاکہ کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے کہ یہ سارے کام صرف مردوں نے کرنے ہیں، یا عورتیں اس میں ذمہ دار نہیں ہیں، یا عورت کام کرے گی تو اس کا یہ نتیجہ نہیں نکلے گا، مرد یہ کام کرے گا تو اس کا یہ نتیجہ نہیں نکلے گا، کیونکہ شیطان نے ہر طریقے سے انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ مرد اور عورت میں تفریق پیدا کر کے ان کی عزتوں میں فرق رکھا گیا، ان کے مقام اور مرتبے میں تفریق پیدا کر دی گئی، اور اس کی سینکڑوں مثالیں ہمیں تاریخ انسانی میں ملتی ہیں۔ چھوٹی سی مثال قرآن مجید میں اس کا حوالہ باقاعدہ ملتا ہے۔ عربوں کے ہاں جو مشرکین تھے اور جاہلی دور میں وہ رہا کرتے تھے، یہاں تک فرق رکھا گیا کہ اگر کسی جانور کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہو تو اگر تو وہ زندہ حالت میں پیدا ہو جائے تو کہا کرتے تھے کہ یہ مرد لوگوں کا حصہ ہے، یہ ان کا حصہ ہے، اور اگر مردہ پیدا ہو جائے تو کہا کرتے تھے کہ یہ مردہ بچہ جو ہے نا یہ عورتیں کھائیں گی۔ عجیب و غریب حماقتیں انسان کرتا رہا ہے، کسی کو کمتر اور ڈیگریڈ کرنے کے لیے وہ اس طرح کی حرکتیں کیا کرتے تھے۔ اللہ نے تو ایک برابری والا ایمان کی بنیاد پر سلوک کیا، جنتوں کے اعتبار سے بھی اور اجر کے اعتبار سے بھی۔ ان سے یہ کہا جا رہا ہے، ہم سے، ہم سب سے، ہمارے گھر میں موجود خواتین سے، ماؤں بہنوں سے اور مردوں سے، سب سے یہ کہا جا رہا ہے، من عمل صالحا
من ذکر او انثی، اے لوگوں مردوں میں سے یا عورتوں میں سے کوئی بھی شخص جس نے اچھا کام کیا. یہاں یہ جو لفظ ہے نا صالحاً، یہ بڑا دلچسپ اور سمجھنے کے لائق ہے. ہمارے ہاں صالح کا جو لفظ ہے عام طور پر نیک کا ترجمہ اس کا کر دیا جاتا ہے. یہ مرد صالح ہے، یہ صالح انسان ہے، یعنی یہ نیک آدمی ہے. جبکہ عربی زبان میں بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بھی صالح کا جو لفظ ہے وہ نیک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن مفید اور کارآمد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جو انسان کو راحت عطا کرے، جو اس کے کام آئے، جو اس کو فائدہ پہنچائے، جو اس کی مشکل کو حل کرے، آسان کرے، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا شاندار فرمان ہے جو دنیا کی زندگی سے تعلق رکھنے والا. آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے 3 نعمتیں قابل ذکر ہیں، اور ان میں سے ایک نعمت ہے الزوج الصالح. کوئی بھی مرد ہو یا عورت، میاں یا بیوی، کیونکہ عربی زبان میں زوج پیر کو کہا جاتا ہے، مرد بھی زوج ہے اور عورت بھی زوج ہے. الزوج الصالح، عورت کے لیے اگر میاں اچھا ہے تو یہ اس کے لیے اللہ کی نعمت ہے، اور مرد کے لیے اگر عورت اچھی ہے تو یہ مرد کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ شوہر بھی اچھا ہو اور اس کی بیوی بھی اچھی ہو. تو یہاں تو صالح کا معنی ہم اچھا اور نیک یہ کر سکتے ہیں، لیکن پھر آپ نے فرمایا البیت الصالح، اللہ کی نعمتوں میں سے دوسری نعمت ہے البیت الصالح، گھر جو اچھا گھر ہو. اور اچھا گھر جو ہے نا وہ سنگ مرمر کی در و دیوار والا نہیں ہوتا. اچھا گھر وہ ہوتا ہے جہاں پرسکون زندگی انسان بسر کر رہا ہو، جہاں لوگ ایک دوسرے کی عزت اور احترام کر رہے ہوں، جہاں محبتوں کا دور دورہ ہو. گھر میں کوئی بھی آئے تو سب خوشی سے کھلکھلا اٹھیں، چہرے مسکرا اٹھیں کہ ابا جان آ گئے ہیں، بیٹا آ گیا ہے، بیٹی آ گئی ہے، اماں آ گئی ہے. گھر سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر جو چلنے والا ہے اس کو کہا ہے کہ الصالح، البیت الصالح. چاہے وہ تنکوں سے بنی ہوئی کٹھیا ہو، اینٹوں سے بنا ہوا مکان ہو، لکڑی سے بنا ہوا کوئی اور مقام ہو، تو البیت الصالح اچھا گھر جس میں لوگ مل جل کر محبت سے، احترام سے زندگی بسر کر رہے ہوں، تو یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اور تیسرا لفظ آپ نے فرمایا المرکب الصالح، اچھی سواری. اب ظاہر ہے کہ ہم گھوڑے خچر کے لیے، اونٹ کے لیے، گاڑیوں کے لیے نیک کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے. وہاں ہم کارآمد، مفید، جو اس مقام پر جہاں وہ سفر کرنا چاہتا ہے وہ اس کے لیے بہتر ہو. پہاڑی علاقوں میں ممکن ہے خچر اور گھوڑے اس کے لیے المرکب الصالح ہوں، صحرائی علاقوں میں ممکن ہے بڑے ٹائر والی جیپ اس کے لیے المرکب الصالح ہو، یا اونٹ اس کے لیے مرکب الصالح ہو. اور ہم بھی عام زندگی میں بھی جو گاڑی چل رہی ہے، جو انسان کو ایک منزل سے دوسری منزل تک آسانی سے اور آرام طریقے سے پہنچا رہی ہے، وہی المرکب الصالح. تو یہاں پر بھی صالح کا مطلب ہے اچھا کام. میرا کاروبار، میری ملازمت، میری صلاحیت، میری قدرت، میرا فن، میرا علم، اگر یہ کارآمد ہے لوگوں کے لیے، اپنے لیے، دوسروں کے لیے، تو یہ سب کا سب عمل صالح ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس مرد اور عورت نے بھی کوئی اچھا کام کیا تو ہم اسے ایک پاکیزہ زندگی عطا کریں گے. تمام کاروباری افراد کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہے، اور ہم اس کا مشاہدہ زندگی میں کرتے رہتے ہیں. اس کا تعلق آخرت کے ساتھ نہیں ہے صرف کہ یہاں اچھے کام کرو گے تو آخرت میں جنت ملے گی، وہاں تو ملے گی ہی، اس کا ذکر اگلے حصے میں آ رہا ہے. لیکن پہلے حصے کا تعلق دنیا کی زندگی کے ساتھ ہے، اور وہ بشارت ہے ہم سب کے لیے کہ اگر تم نے دیانت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، بہتر انداز میں کوئی بھی کاروبار کیا، کوئی بھی کام کیا، تو اللہ تعالیٰ 2 چیزیں فوراً تمہیں عطا کریں گے. ایک اعتماد اور عزت اور احترام اور شہرت، یہ تمہیں عطا کریں گے. لوگ پھر تذکرہ کریں گے
کہ گاڑی لینی ہو تو فلاں کمپنی کی لو، مشین لینی ہو تو فلاں کمپنی کی لو، سامان خریدنا ہے تو فلاں دکاندار کے پاس جاؤ، علاج کروانا ہے تو فلاں ڈاکٹر کے پاس جاؤ، اپنے بچوں کو تعلیم دینی ہے تو فلاں ادارے، فلاں سکول، فلاں کالج، فلاں استاد سے رابطہ کرو۔ یہ انسانوں کی، اداروں کی عزت اللہ تعالیٰ بناتا ہے، اعتماد بناتا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریوارڈ ہے کہ آپ اچھا کام کرو گے تو اللہ تمہاری عزت بنائے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عزت سب کے لیے یکساں کر رکھی ہے۔ کیوں آپ میڈ ان جاپان کا نام سنتے ہی ایک ذرا سی تسلی سی محسوس کرتے ہیں کہ اچھا یہ مشین، یہ گاڑی، یہ چیز جاپان کی بنی ہوئی ہے تو اچھی ہی ہوگی؟ اور دوسرے کئی ملک ہیں جس کا نام سنتے ہی ہم پہلے شک میں پڑتے ہیں، پھر تحقیق کرتے ہیں، پھر پریشان ہوتے ہیں، اس لیے کہ انہیں وہ کام اچھا نہ کرنے کی بنیاد پر اعتماد کی نعمت نہیں مل سکی۔ تو دنیا میں اپنا نام کمائیے، دولت سے زیادہ بڑی دولت، مال سے زیادہ بڑا مال، وہ انسان کی عزت ہے، ادارے کی عزت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے دنیا میں، ہم اسے ایک پاکیزہ اچھی زندگی عطا کریں گے، پھر اس کے ساتھ ساتھ برکت بھی آتی ہے اور مال بھی بڑھتا ہے، آسانیاں بھی آتی ہیں، وہ سب کا سب اس کا حصہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ دنیا میں اچھی زندگی کی یہ تمام صورتیں اسے عطا کر کے ہم اسے اجر سے بھی محروم نہیں کریں گے، اور اس اجر کا تعلق آخرت سے ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ جو وہ کیا کرتے تھے ہم اس سے زیادہ بہتر اسے اجر دیں گے۔ تو اس اعتبار سے اللہ رب العزت سے زیادہ بڑا خیرخواہ ہمارا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ دنیا میں ہمیں عزت دینا چاہتا ہے، سہولت دینا چاہتا ہے، اور آخرت میں جہنم کی آگ سے بچا کر جنتوں کا حقدار بنانا چاہتا ہے۔ سامعین گرامی، یہ سورۃ النحل کی آیات ہیں جو 95 سے لے کر ہم نے آج پڑھی ہیں۔ موقع ملے تو گھر میں جا کر ایک بار پھر پڑھیے۔ ویسے تو پورا کا پورا قرآن ہی بہت انتہائی شاندار اور دل پہ اثر کرنے والا ہے، لیکن سورہ نحل کو جب بھی میں نے پڑھا تو ہر قدم پر ایک بڑی خوبصورت تعلیم اور بڑی دانائی والی بات ہمیں وہاں میسر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی، کہ ہم قرآن مجید کی ان حکمتوں کو سمجھ سکیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو اور آخرت کو کامیاب بنا سکیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔